حاضرین و سامعین، خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 21 کے مضامین اور اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 21 میں سورۃ عنکبوت جو کہ پارہ نمبر 20 سے شروع ہے، اس کی آیات ہیں۔ سورۃ روم مکمل اس میں ہے۔ سورۃ لقمان کی آیات بھی اس میں سب کی سب شامل ہیں۔ سورۃ السجدہ کی بھی آیات اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیات بھی ہیں، جبکہ احزاب آگے 22 نمبر پارہ میں بھی آتی ہے۔ سورۃ العنکبوت مکڑی عنکبوت جس کا معنی مکڑی ہے، اور اس کی مثال پچھلے پارہ میں گزر چکی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، محبوب جو آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے جو کلام بھیجا گیا ہے، اس کی تلاوت کیجیے، نماز قائم کیجیے، کیونکہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے عمدہ طریقے کے ساتھ مجادلہ کریں، مناظرہ کریں، مباحثہ کریں۔ اس کی وجہ بھی قرآن نے آگے ذکر کر دی کہ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ اہل کتاب کا جو اصل صحیح عقیدہ ہے وہ بھی اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ کفار مکہ یہ اعتراض تو کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نعوذ باللہ سابقہ امم کے قصے گھڑ گھڑ کے اور سناتا ہے، یہ جادوگر ہے، اس قسم کے۔ تو قرآن نے یہ ان سے پوچھا ہے کہ محمد تو نہ تو وہ لکھنا جانتے تھے، اور نہ وہ اس سے پہلے پڑھنا جانتے تھے، جبکہ ان کی زندگی بھی تمہارے درمیان گزری ہے، تو پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے اذا لارتاب المبطلون، تو باطل لوگ جو ہیں وہ لازمی اس میں پھر بھی وہ شک کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کلام لکھتا ہے۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ، محبوب فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، جو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وحدانیت کا پیغام پہنچایا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر ہم پر عذاب آنا ہے تو جلدی آ جائے۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اس عذاب کا ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو وہ تمہارے پاس جلدی آ جاتا۔ اور فرمایا کہ جس دن پھر عذاب آئے گا، یوم یغشاہم العذاب، جس دن عذاب آئے گا ان کے پاؤں سے اور ان کے سروں سے، تو پھر فرمایا کہ اس دن کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ کے ساتھ صحابہ کرام کو تسلی دی۔ صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہے تھے کہ ہم اب کدھر جائیں گے، نہ ہمارے گھر ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس تم میری عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ آگے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ جو بھی زمین کے اوپر چلنے والا ہے یا رینگنے والا کوئی جانور ہے یا زندہ چیز ہے، تو وہ خود تو اپنے ساتھ رزق نہیں لے آتا۔ فرمایا کہ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ اس سے بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی رزق دیتا ہے۔ آگے فرما دیا کہ اللہ جس سے چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کم کر دیتا ہے۔
رکوع نمبر 3 کے شروع میں ارشاد فرمایا وما ھذی الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور کود ہے، اور بے شک آخرت کی ہی زندگی اصل میں سچی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی اس طریقے سے گزر جاتی ہے جس طریقے سے کھیل کے میدان میں انسان کو، جو بچے کھیلتے ہیں یا جو بھی کھیلتا ہے، اس کو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی اس طریقے سے ہے۔ آگے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہاں فرمایا کہ مشرکین مکہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور کشتیاں جو ہے وہ ڈگمگانے لگتی اور ڈوبنے لگتی، تو پھر وہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دعوا اللہ، وہ اللہ کو پکارتے تھے، اور جب کشتیوں سے اتر جاتے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ اس کے بعد سورۃ روم ہے۔ سورۃ روم مکی ہے جس کی 60 آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ سورۃ الروم کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ روم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک بہت بڑی سپر پاور طاقت تھی، اور اس کے مقابلے میں ایران کی ایک بہت بڑی حکومت تھی۔ ایران کے لوگ مجوسی تھے اور روم کے لوگ اہل کتاب تھے، عیسائی ان میں اکثریت تھی۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ یعنی رومیوں کے ساتھ تھیں، اور مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ فارس کے ساتھ تھیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ تو ایک جنگ میں فارس کے لوگ جو ہیں، ایرانی لوگ جو ہے روم پر غالب آ گئے، تو اس پر جو کفار مکہ تھے انہوں نے جشن منایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور کیا فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی بھی غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کا ہی اس کے بعد حکم ہے اور اس سے پہلے بھی حکم ہے۔ آگے فرمایا بنصر اللہ ینصر من یشاء، اس میں فرمایا کہ اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہی یہ غالب آ جائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو یقین کامل ہو گیا کہ اب رومی جو ہے ایک نہ ایک دن ایرانیوں پر فتح حاصل کر لیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو ہے وہ شرط لگی ہوئی تھی، تو اس پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو خوشخبری ملی کہ روم والے غالب آ گئے ہیں ایران پر، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق کہ وہ جو شرط والا مال تھا وہ لے لیا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے اسی رکوع میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں نہیں چلتے ہو، فینظروا، اور اس زمین میں تم اگر دیکھو غور کرو تو زمین میں کون کون سی چیزیں ہیں اور کون سون کے دلائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ کے رازق مالک خالق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 کے شروع میں فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ جو ہے وہ پیدا بھی کرتا ہے اور ثم یعیدہ، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف وہ لوٹا بھی سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت اس کو بیان کیا، اور آگے فرمایا یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم لوگ جو ہیں ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ اور کیوں ٹوٹ جائیں گی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، کیونکہ ان کے پاس تو اس دن کوئی سفارشی اور شفاعت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ تو سوائے بتوں کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا اور ساتھ کافروں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان کی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے حمد اور پاکی ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یعنی وحدانیت کے اوپر اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہونے پر دلائل دیے، اور اس دنیا کا مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
فرمایا ومن آیاتی، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان خلقکم من تراب، تم کو مٹی سے پیدا کیا. پھر فرمایا ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم، پھر تمہیں تمہاری جانوں سے پیدا کیا. اور آگے فرمایا ومن آیاتی، اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے. اور ومن آیاتی منامکم باللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں رات کو نیند آتی ہے اور دن تمہارے لیے رزق تلاش کرنے کا ہے. ومن آیاتی یریکم برق خوفا وطمعا، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی دکھاتا ہے جس میں تمہارے لیے ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے اسی کے حکم سے قائم ہے. اور آگے فرمایا کہ وہی ذات ہے جو ابتداءً پیدا بھی کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ لوٹا بھی سکتا ہے یا دوبارہ بنا بھی سکتا ہے. رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اپنے نفسوں میں سے مثالیں بیان کرتا ہے. آگے فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنا منہ جو ہے وہ دین کے لیے خالصتاً کرو. اور آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو خلقت ہے تخلیق ہے اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. اور آگے ان لوگوں کی مذمت کی جو دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور دین میں گروہ بناتے ہیں. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور پھر انسان کا ایک نفسیاتی طور پر ذکر کیا کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انسان فی الفور وہ دعا کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دوڑتا ہے آتا ہے. اور جب قرآن نے کہا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب انسان کو کوئی رحمت اور خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کو وہ بھول جاتا ہے. آگے رشتہ داروں کو، مساکین کو ان کا حق دینے کے بارے میں فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. اور اس کے بعد رکوع نمبر 8 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. یہ فساد کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد اور یہ خرابی جو ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ اب اس کا مزہ چکھیں جو وہ اعمال کرتے تھے. پھر اس کے بعد زمین میں چلنے کا اور زمین میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. اس کے بعد فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفر، جو شخص بھی کفر کرتا ہے اس کا کفر اس کے ذمے ہے. اور ومن عمل صالحا فلانفسہم، اور جو شخص نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی اسی کے لیے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمٍ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، کہ محبوب آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، نبی آئے جن کے پاس میری نشانیاں تھیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک توحید باری تعالیٰ پر ایک دلیل دی. اللہ یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسط فی السماء کیف یشاء، کہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور اس سے بادل بن جاتے ہیں، پھر اس سے وہ آسمانوں میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رزق نکالتا ہے. اور آگے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، محبوب تم مردوں کو کوئی بات نہیں سنا سکتے اور نہ گونگے جو بہرے ہیں جب کہ یہ پیٹھ پھیر کر. اب اس سے مراد یا تو بت ہیں یا بتوں کے پجاری ہیں. رکوع نمبر 9 کے شروع میں فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا اور پھر تمہیں کمزوری ہی بخشی، کمزوری سے قوت بخشی. فرمایا کہ پہلے جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی اگر دیکھیں وہ کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر طاقت آتی جاتی ہے، اس کو ذکر کیا. اور پھر فرمایا کہ وہ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے. کس بات کی قسم اٹھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم دنیا میں تو بس ایک گھڑی لازا رہے تھے، اب ہمارے اوپر اتنا بڑا عذاب آ گیا ہے. تو ان کو قرآن نے کہا کہ جواب دیں گے، مومن لوگ جواب دیں گے. کون سا جواب دیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ بے شک تم اللہ کے لکھے ہوئے میں تم رہے اور قیامت تک تم رہے، یعنی کہ اٹھنے تک
جو تمہارا یعنی تمہارے اوپر جو اللہ کا حکم بھی آیا ہے، اللہ کے احکام بھی آئے ہیں، اور تم اس دنیا میں موجود بھی رہے لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں تھا۔ اس کے بعد صورت لقمان ہے۔ صورت لقمان مکی ہے، اس کی آیات جو ہے وہ 34 ہیں، اس کے 4 رکوع ہیں۔ صورت لقمان کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب، کہ اس میں بھی حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث بری باتیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کر دیں۔ یہ اشارہ ہے اصل میں نضر بن حارث کی طرف۔ نضر بن حارث جب شام یا دوسرے ممالک میں تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں اور ناول وغیرہ لے کر آتے تھے۔ اس کے خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ واپس آ کر ادھر مکہ والوں کو سنائیں، اور سنانے کا ان کو یعنی یہ سب سے جو اس کا مرکزی یعنی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو نہ سنیں۔ تو اس پر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو گندی اور بری باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ دور کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا اور زمین میں لنگر ڈال دیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میری تخلیق ہے، میرے حکم کے مطابق آسمان بغیر ستونوں کے ہیں۔ فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، جو اللہ کی تخلیق کے علاوہ یہ بت یا دیگر جو معبودان باطلہ ہیں وہ جو بناتے ہیں وہ مجھے دکھاؤ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، چونکہ یہ صورت لقمان ہے۔ وَلَقَدْ آتِينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بہت روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت لقمان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے جی، اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یہ جو لقمان تھے یہ ایک نبی تھے جی۔ بہرحال اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت لقمان یہ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و معرفت کے لازوال موتی آپ کو عطا کیے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت بڑی مشہور ہے، اور وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین میں سے بھی یعنی والدین میں سے ماں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا حملتہ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ جس نے کمزوری کے بعد اور کمزوری میں اپنے بیٹے کو اٹھائے رکھا۔ ماں اپنے بیٹے کو پیٹ میں پہلے اس کی پرورش کرتی ہے، پھر اس کے بعد گود میں کرتی ہے، اس کو تکلیفیں اٹھاتی ہے، تو قرآن نے اس وجہ سے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر کوئی برائی رائی کے برابر بھی ہو، یا وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو، قیامت والے دن وہ برائی اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا۔ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے منع کیجیے، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی پہنچاتا ہے اس پر صبر کیجیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنا چہرہ جو ہے لوگوں کے لیے لوگوں سے دور نہ کیجیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلیں۔ اور آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے معاملات میں میانہ روی اختیار کیجیے۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست کیجیے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو غور و فکر اور دعوت دی ہے کہ یہ اللہ کی جو تخلیق کردہ اشیاء ہیں ان میں غور کرو۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ مسخر کیا ہے۔ اور اس کے بعد
فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کی طرف جھکا دیا، وہ محسن، یہی اصل میں نیکوکار شخص ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تحقیق اس نے عروہ وثقیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جو درخت ہیں وہ اگر قلم بن جائیں اور سمندر میں جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائیں، پھر فرمایا کہ ساتوں سمندر کی سیاہی پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے تو وہ پھر بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی بات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل اور اللہ کے کمالات یہ نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، محبوب کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ بے شک کشتی سمندر میں چلتی ہے بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب اس کشتی کو کوئی طوفان یا کوئی موج آ کر ٹکراتی ہے اس سے اور اس کو اندیشہ، اس کشتی میں جو لوگ ہیں ان کو اندیشہ ہو جاتا ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ یہ اصل میں واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اکرمہ بن ابی جہل تھے، ان کے بارے میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شخصوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، دوسرے عبداللہ بن خطل تھے، تیسرا قیس بن صبابہ تھے اور چوتھا عبداللہ بن سعد تھے۔ اور حضرت اکرمہ یہ جو تھے یہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کر کہیں چھپ گئے اور پھر یہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے تو پھر وہاں کشتی کو پانی کی بھنور نے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور ان کو یہ لگا کہ ہماری کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ جتنے بھی کشتی میں لوگ تھے ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارنا شروع کر دیا اور ان میں حضرت اکرمہ بھی تھے۔ اور جب یہ کشتی ان کی بھنور سے اور وہ پانی کا جو بہاؤ تھا اس سے وہ نکل گئی تو پھر یہ جب نیچے اترے تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، تو باقی لوگ جو تھے ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جو ہے وہ کمال شفقت کا ان سب لوگوں نے انکار کر دیا اور وہ اسلام نہ لائے۔ لیکن حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے کیا کیا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد صورت سجدہ ہے، صورت سجدہ مکی ہے، اس کی 30 آیات ہیں، ان میں 3 رکوع ہے۔ صورت سجدہ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ کا ذکر ہے۔ اس کا آغاز بھی الف لام حروف مقطعات سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بیان کی، لا ریب فیہ ہے کہ قرآن جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں، پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہیں وہ 6 دنوں میں پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی لمبائی کا اشارہ کیا، فی یومن کان مقدارہ الف سنۃ، کہ قیامت کے دن کی جو مقدار ہے وہ 1000 برس ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کافروں کے لیے قیامت والا دن لمبا ہو جائے گا اور مومنین کے لیے وہ ایک نماز فرض کا جو جتنا وقت ہے اس کے برابر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر کفار مکہ کا وہ اعتراض، کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیا زمین میں گل سڑ جائیں گے اور کیا ہمیں پھر دوبارہ جو ہے وہ نیا دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ مجرم لوگ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھا اور سنا، فرجعنا تو پھر ہمیں دوبارہ بھیج، نعمل صالحا ہم نیک کام کریں گے۔ تو یہ قیامت والے دن وہ اجازت مانگے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ اس کے بعد افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور فاسق جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید بن عقبہ نے فخری انداز میں کہا
کہ میں تو بہت بڑے مال والا ہوں، میرے پاس بڑا بہادر ہوں، میری عمر بھی زیادہ ہے اور تو مسکین ہے اور تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اس پر فرمایا کہ کیا مومن اور فاسق جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آگے پھر اس کے بعد مومنین کی فضیلت بیان کی کہ مومن وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جو فاسق ہیں فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ تن ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور پھر اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب مدنی ہے، اس کی 73 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں خصوصی طور پر منافقین کا اور ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ احزاب جو خندق غزوہ خندق ہوئی تھی، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے واقعات کو بھی ذکر کیا گیا۔ پہلے فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریے، کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے۔ ایک دفعہ ابو سفیان، اکرمہ اور ابو الاعور اسلمی یہ جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں یعنی خفیہ طور پر یہ ابن ابی کے گھر میں آ کر ٹھہرے۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک وفد آیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو آپ اپنے خدا کی عبادت کریں اور ہم اپنے خدا کی عبادت کریں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق اور کافر لوگ جو اس قسم کی تمہارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے میں آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ اس کے بعد ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہاں بھی ایک کافر تھے جس کا نام ابو معمر حمیری فہری تھا، اس کی یادداشت بہت زیادہ تھی۔ اہل عرب اس کو کہتے تھے کہ یہ 2 دل والا ہے، یہ ایک دل ایک طرف ہے، دوسرا دل دوسری طرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی مرد کے پیٹ میں یا اس کے سینہ میں 2 دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ اس کے بعد زہار کا ذکر کیا۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دینا یا ماں کو بیوی کا درجہ دینا، اس قسم کے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ یہ اصل میں حضرت زید بن حارثہ، جس کا آگے قرآن مجید فرقان حمید میں نام بھی آیا ہے، حضرت زید بن حارثہ جو تھے یہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ان کو ہیبہ کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کر دیا۔ حضرت زینب بنت جحش کی حضرت زید کے ساتھ نہ بنی، حضرت زید نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق طلاق دے دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی یہ جو گھر والی تھی حضرت زینب، ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ اس پر منافقین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منہ بولے بیٹے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ آگے اس کی تفسیر بھی بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع پر تمہارے اوپر کون سی نعمت کی کہ کفار مکہ کے لشکر کو بھگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ریحن، ایک آندھی بھیجی، جس کی وجہ سے وہ لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یہاں ایک منافقین کے وعدے کا ذکر ہے اور آگے مومنین کے وعدے کا ذکر ہے۔ منافق یہ کہتے تھے جن کے دلوں میں کھوٹ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تو مکر و فریب ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ مومنین نے جب غزوہ احزاب کے موقع پر کفار کے لشکر کو دیکھا تو وہ سب کے سب بول اٹھے کہ یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ یہ اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ تم پر 9 یا 10 راتوں میں کفار کے لشکر کا حملہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو ان کو یقین ہو گیا، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا موقع عطا کیا تو ہم ثابت قدم رہیں گے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بیان کی کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے دلوں میں ایمان زیادہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ غزوہ خندق کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں تشریف لائے ہی تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کہ فرشتوں نے ابھی تک تو جنگی لباس نہیں اتارا اور آپ گھر آ گئے ہیں، لہذا فرمایا کہ بنو قریظہ کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تمام صحابہ کرام کو کہ بنو قریظہ میں ہی جا کر نماز پڑھی جائے، جس پر بعد میں یہ صحابہ کرام جب چلے راستے میں نماز عصر کا جب ٹائم لیٹ ہونے لگا تو اس وقت صحابہ کرام کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہم نے جا کر نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی جلدی جاؤ اور بنو قریظہ میں نماز عصر پڑھنے کی کوشش کرو، لیکن اب چونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز اللہ کا فرض ہے، تو ہم اس کو ادھر ہی ادا کر دیں۔ تو یہ بنو قریظہ کے جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع نمبر 19 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا سے کیا کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فرمائشیں کی تھیں، کہا کہ ہمارے گھر میں اس طریقے سے فلاں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ارشاد فرمایا ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، وزینتا اور دنیا کی زینت کو، نمود و نمائش کو چاہتے ہو، فتعالینا، تو محبوب کہہ دو کہ تم آؤ میرے پاس، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں مال بھی دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کرتی ہو اور آخرت کا ثواب چاہتی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان کرنے والیاں ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کوئی برے کام کی طرف آئیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب دگنا کرے گا۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے کہ آپ کوئی عام عورتیں نہیں، اور آگے قرآن ذکر کرے گا جس میں ہے کہ لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اب تمہارا مقام کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اب تم تمام مسلمانوں اور مومنین کی مائیں ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز سورۃ الاحزاب کے بقیہ مضامین پارہ نمبر 22 میں بیان کریں گے۔ شکریہ والسلام۔